رمضان میں کچھ مردوں کے قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے رمضان آیا تو اب عذاب ختم ہو گیا، لیکن علماء اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ ایسے مرحومین ہوتے ہیں جن سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر کبھی عذاب نہیں ہوتا، کچھ ایسے مرحومین ہوتے ہیں جن سے عذاب اٹھایا جاتا ہے لیکن رمضان کے بعد دوبارہ عذاب ان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ کیسے سمجھیں گے کہ بھئی وہ کون سے مردے ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا ہے، صرف رمضان بھر کے لیے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ چونکہ حدیث پاک میں جو آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں جو بندہ انتقال کر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے۔ تو اب اس میں علماء فرماتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں نہیں ہوتے، بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں نہیں ہوتے، رمضان کے بعد ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ نے ایک بار عذاب کو اٹھا لیا، ختم کر دیا، تو دوبارہ اللہ عذاب کو نافذ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم الرحیمین ہے، وہ رحیم کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، ایک بار اس نے عذاب کو اٹھا لیا تو بس ختم۔ اب یہ ہم سمجھیں گے کیسے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو عذاب دینا چاہے تو پھر اس کو کوئی بھی عمل یا کوئی بھی انسان عذاب سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے تو یہ وسیلہ رمضان کو بنایا کس نے؟ اللہ نے، یہ بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے نا۔ اللہ نے وسیلہ بنا دیا رمضان اور کہہ دیا کہ چلو یہ ہمارے نیک بندوں کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی رحمت، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی رحمت، ان کے اوپر سے بھی ہم عذاب کو مرتفع کر دیں گے رمضان کی برکت کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ مرحومین کا فائدہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن ایسے بھی ہزاروں لوگ ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، تو وہ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیا ان پر بھی عذاب نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اب انسان کی زندگی دیکھ کر ہم یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن غالب گمان رکھ سکتے ہیں کہ اگر بندے کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑا نیک بندہ ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو 5 وقت مسجد میں جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیاں اور گناہوں کو تولا جائے گا، نیکیاں بڑھ گئیں تو بندہ جنتی، گناہ بڑھ گئے تو بندہ جہنمی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو بندہ دنیا کے اندر عمل کرتا ہے وہ تمام عمل پیش کیے جائیں گے، اچھے کاموں